ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب پوری زمین گناہ، ظلم اور خون ریزی سے بھری ہوئی تھی۔ انسان اپنی حدوں کو بھول چکا تھا اور زمین ان کے ظلم سے کراہنے لگی تھی۔ مگر اسی اندھیرے میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو سچائی کی روشنی پر قائم رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ اس سفر کے وہ مناظر دیکھیں گے جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آخر میں آپ سمجھ جائیں گے کہ خدا نے نوح کو کیوں چنا اور یہ کہانی آج بھی ہماری زندگی میں کیوں بولتی ہے۔ قدیم وادی خاموش کھڑی تھی، اونچے درخت، سہمے ہوئے پرندے اور اوپر گہرا آسمان، جیسے پوری فطرت کسی فیصلے کی تیاری میں ہو۔ نوح 50 کے آخر کی عمر میں محنت زدہ مگر مضبوط چہرے کے ساتھ ایک بلند چٹان پر کھڑے انسانوں کی بگڑتی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ بادلوں کی گردش تیز ہوئی، گرج کی آواز دور پہاڑوں کو ہلا رہی تھی۔ نوح ایک شفاف دریا کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، آنکھوں میں درد بھی تھا اور ایک ایسی امید بھی جو بجھنے سے انکار کر رہی تھی۔ پھر آسمان کے بیچوں بیچ ایک روشن کرن اتری، جنگل کا کھلا حصہ نور سے بھرنے لگا۔ نوح نے سر اٹھایا، ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون اترا جیسے دل کو جواب مل گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک روحانی منظر بنا۔ کشتی کا پورا نقشہ، اس کے پیمانے، اس کی بناوٹ، سب آسمانی روشنی میں ظاہر ہو گیا۔ نوح کی آنکھوں میں عزم کی تازہ چمک جاگی۔ وہ نم زمین میں چل رہے تھے، ہاتھ میں سادہ اوزار، ڈرجانور چر رہے تھے اور ماحول میں ایک خاموش ذمہ داری گونج رہی تھی۔ نوح اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کی تیاری میں تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ نوح دیو قامت درختوں کے نیچے لکڑیاں کاٹتے، گرد میں تیرتی سورج کی شعاعیں، پرندوں کی نظریں، سب منظر کے گواہ تھے۔ وہ اور ان کے بیٹے تنوں کو رولرز پر دھکیلتے، پسینہ چمکتا مگر حوصلہ پہاڑ جیسا اٹل تھا۔ لوگ ہنستے، تانوں کے تیر پھینکتے، مگر نوح کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ کشتی کا ڈھانچہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھتا گیا، جیسے امید شکل اختیار کر رہی ہو۔ صبح کی دھند، شام کی ہدایات، راتوں کی تھکن، ہر دن ان کے ایمان کو مضبوط کرتی گئی۔ آخر وہ لمحہ آیا۔ نوح کشتی کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کا خاندان ساتھ، اندر چراغوں کی روشنی اور ماحول میں ایک گہری خاموشی، جیسے پوری دنیا سانس روک کر دیکھ رہی ہو۔ پھر بارش اترتی ہے، طوفان کی دھاڑ آسمان کو چیرتی ہے، پانی زمین پر بھرنے لگتا ہے مگر کشتی مضبوط کھڑی رہتی ہے۔ زمین پھٹتی ہے، نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کشتی کے اندر خوف بھی ہے، دعا بھی۔ نوح نرم آواز میں سب کو سنبھالتے ہیں۔ بجلی کی روشنی دیواروں پر لرزتی رہتی ہے۔ دن گزرتے گئے، طوفان کی وحشت آہستہ پڑی۔ پانی ابھی تک زمین کے اوپر پھیلا ہوا تھا، مگر فضا میں امید کی ایک روشنی لوٹنے لگی۔ نوح نے کشتی کا دریچہ کھولا، ہاتھ میں ایک کالا کوا تھا۔ انہوں نے اسے آسمان میں چھوڑا کہ شاید وہ بتا سکے دنیا نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا ہے یا نہیں۔ کوا فضا میں اڑا، کشتی کے گرد منڈلاتا رہا، پھر کہیں دور گم ہو گیا۔ وہ واپس نہیں آیا۔ زمین ابھی تک اپنے زخم سمیٹ رہی تھی۔ نوح خاموش کھڑے رہے۔ امید اب بھی قائم تھی، مگر جواب نہیں ملا تھا۔ کچھ دن بعد ہوا میں نمی کم ہوئی، آسمان کا رنگ بدلا، لگا جیسے کہیں دور خشک زمین نے پہلا سانس لیا ہو۔ نوح نے پھر دریچہ کھولا۔ اس بار ان کی ہتھیلی پر ایک سفید ڈوو فاختہ بیٹھی تھی، ہلکی، نرم اور نئی زندگی کی علامت۔ انہوں نے اسے آہستگی سے فضا میں چھوڑ دیا۔ فاختہ پانیوں کے بیچ راستہ تلاش کرتے ہوئے دور نکل گئی۔ وقت رقصا گیا، کشتی میں سناٹا چھا گیا۔ پھر دور آسمان پر ایک سفید نقطہ لوٹتا دکھائی دیا۔ فاختہ واپس آ رہی تھی اور اس بار اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کی سبز کونپل تھی۔ زمین نے جواب دے دیا تھا، پانی اتر رہا تھا، نئی دنیا قریب تھی۔ پھر پہاڑ ظاہر ہوئے، کشتی نرم لہروں پر آگے بڑھتی گئی اور آخرکار ایک پہاڑی مقام پر رکھ گئی۔ نوح نے خشک زمین پر قدم رکھا۔ مٹی میں نئی کونپلیں نم آسمان کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ان کا خاندان پیچھے کھڑا تھا، نئی دنیا کے آغاز کا گواہ۔ جانور ایک ایک کر کے باہر آئے، دھوپ نے زندگی کے پہلے رنگ ان پر بکھیر دیے۔ نوح نے پتھروں کی ایک مضبوط قربان گاہ بنائی، آگ جلائی اور اپنے رب کے حضور شکر کے الفاظ پیش کیے۔ پھر آسمان کھلا، روشنی کے 7 رنگ ایک عظیم قوس کی شکل میں پوری دنیا کے اوپر جھک گئے۔ یہ وعدہ تھا کہ تباہی کے بعد زندگی پھر لوٹے گی۔
आखिर में नूह एक टीले पर खड़े थे। वादियां फैल रही थीं, दरिया बहा रहे थे, जानवर नई जमीन पर भाग रहे थे, और उनके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ यकीन वालों के लिए होता है। ये थी नूह की मीरास, ईमान, हौसला और एक नई दुनिया की इब्तिदा। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप उस कहानी से बरकत पाते हैं तो कमेंट में लिखें, आई एम ब्लेस्ड।